الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجوز الزمان بغير ذنب، ونهجوز الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. زدی اینجا چنی بے غور باشی، زدی اینجا چنی بے غور باشی، مگر دیدار اندر گور باشی. پس مردن چو در سجی رسیدی، پس مردن چو در سجی رسیدی، نفور از معصیت وز جور باشی. پھر وہی اخلاق اسلامی جو ہم میں عام ہو، پھر وہی اخلاق اسلامی جو ہم میں عام ہو، پھر ہے ناممکن ہم اپنے کام میں ناکام ہوں. جو کا آکے خود سب داخل اسلام ہو، جو کا آکے خود سب داخل اسلام ہو، اور جو مفسد ہیں زیر تیغ خون آشام ہو. اب نہ وہ صورت نہ وہ سیرت نہ وہ اخلاقیں، اب نہ وہ صورت نہ وہ سیرت نہ وہ اخلاقیں، شوق دنیا بھر کے ہیں احکام دی بس شاک ہیں. تیرے اگلے کارنامے شہرائے آفاقیں، تیرے اگلے کارنامے شہرائے آفاقیں، اب سیاہ کیوں یہ تیری تاریخ کے اوراق ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم علماء کرام، قراء اعظام، اور میرے لیے قابل صد احترام برادران اسلام، آج پہلی دفعہ آپ کے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج کی ملاقات سالانہ سنی اجتماع پہ موقع پر ہے.
اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں سے ہماری بار بار ملاقاتیں کروائیں۔ اس سے قبل کہ کوئی بات آپ کے گوش گزار کروں، مجھے بخوبی علم ہے کہ آپ صبح 10 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عصر تک آپ کا یہ پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو، بولنے کو، سننے سنانے کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہو، اور چونکہ آپ کافی صبح سے بیٹھے ہیں، کہتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں کہ آپ توجہ اور طلب سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مستمع چوں تشنہ و جو یندہ شد۔ سننے والے اگر کچھ طلب کرنے اور کچھ حاصل کرنے کی نیت لے کے بیٹھے ہوں، وائے زرد مردہ بود، بولنے والا اگر مردہ بھی ہو گویندہ شد تو بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے طلب کے ساتھ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ زبان پہ وہ بات جاری فرما دیں جس کی اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن وہ بات اللہ زبان پہ جاری فرما دیں جس سے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مانگتے رہیں۔ بغیر کسی اور تمہید کے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور کچھ درد دل ہے وہ آپ کو دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پیارے انداز سے سجایا جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی حضرت انسان کو بنایا ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی اللہ نے انسان کو بنایا، اور پوری کائنات میں سب سے اشرف اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں سے انبیاء سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور اشرف ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ یہ میں نے ایک دعویٰ کیا، میں اپنے جیسے انسانوں سے بات کو لے کے چلوں گا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور مجھے اللہ سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا کہ ساری کائنات میں اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا۔ ایک مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی مسلمان مسجد کے اندر آ کے باوضو چپ بیٹھا رہے، کچھ ذکر نہیں کر رہا، تلاوت نہیں کر رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، خاموش بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، جو فرشتہ کہتے اللہم اغفرہ ورحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پہ رحم کر۔ تو یہ انسان کی قیمتی ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی ہستیوں کو اس کا خادم بنا کے لگا دیا ہے۔ پھر دوسری دلیل سمجھ، اور دوسری دلیل سنیں، وہ بھی مشہور و معروف ہے، کوئی انہونی باتیں نہیں کروں گا جو آپ نے سنی نہ ہو یا اس سے پہلے کسی نے آپ کو سنائی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی بھی طالب علم اپنے گھر سے علم دین سیکھنے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ احمد بن شعیب رحمہ اللہ بصرہ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے محدثین کے پاس حدیث کی کتابیں حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے حدیث کے سبق میں یہ حدیث مبارکہ آئی کہ جو کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم دین سیکھنے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شخص جا رہا تھا جو معتزلی ذہن کا تھا۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے جدا ہو گئے تھے، وہ اس قسم کی روایات کو نہیں مانا کرتے، تو وہ معتزلی تھا اور وہ ہمارے ساتھ جا رہا تھا۔ تو اس نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو اس نے کہا کہ میں کل اپنے جوتوں کے نیچے لمبی لمبی کیلیں لگاؤں گا،
میں اپنے جوتوں کے نیچے لمبی لمبی کیلیں لگاؤں گا تاکہ میں ان کے ذریعے سے فرشتوں کے پروں کو روند سکوں اور فرشتوں کے پروں کو زخمی کر سکوں۔ چنانچہ اس بدبخت نے ایسا ہی کیا اور اپنے جوتوں کے نیچے لمبی لمبی کیلیں لگا لیں، اور پھر صبح کو جو چلنا شروع کیا تو زور سے قدم مارا کہ یہ فرشتوں کے پر زخمی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان ایسی، اس کے دونوں پاؤں اللہ نے خشک کر دیے اور دونوں ٹانگیں خشک ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ٹانگوں پہ پھوڑے اور ناسور اور کینسر کے دانے پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دے دی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے اور اس کے ساتھ گپ شپ نہیں کرنی چاہیے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، میں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ بے ادب محروم ماند از فضل رب، اس لیے کہ بے ادب اللہ کے فضلوں سے محروم ہوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہاں نبی کی بات ہے، کہاں نبی کی بات ہے، کہاں نبی کی ذات ہے۔ اب نبی کی بات کا اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے۔ نبی کی ذات کے کیا کہنے، آج کل میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن کرنے والے کون ہیں؟ دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں اور کرنے والوں نے کام کر کے دکھا بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیف جسٹس صاحب کو سلامت رکھیں، میں 1000 مرتبہ اسے سلام پیش کرتا ہوں اور اس میں شرماتا بھی نہیں ہوں۔ اگر ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری کسی کے سور چرانے کی بات کرتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے پر، تو میں ایک چیف جسٹس کو ختم نبوت کے مسئلے پہ سلام کیوں پیش نہ کروں؟ تو اس لیے نبی کی بات بھی، نبی کی بات کی توہین کرنے والے کا انجام بھی دیکھ لے۔ نبی کی ذات کی جو توہین کرے وہ تو بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ خیر میں بات کے ساتھ بات چلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا کرے کہ وہ دیکھ لیں کہ کون اس ملک کا دشمن ہے، کون اس ملک کا ہمدرد ہے، کون دہشت گردی پھیلاتا ہے، کون اس ملک کی چولے ہلانے پہ لگا ہے۔ ہم ایک زمانے سے کہتے تھے، ہماری کسی نے نہیں سنی تھی، آج سب کچھ سامنے آ گیا، میں نے وہ باتیں کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ ایک زمانے سے میں پیٹ رہا تھا کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رب کے قرآن نے فرمایا ہے اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر اور ہم نبی آخر الزمان کے امت میں سے ہیں، تو اس نبی پہ اترنے والے قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست، ہندو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ گائے کا پیشاب پینے والوں کو ہم نے اپنا ہمدرد سمجھا تھا، آج دیکھ لے اس نے کیا کیا ہے۔ خیر پوری دنیا میں کفر مسلمان کا، اسلام کا دشمن ہے، لیکن آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ آئے، وہ اپنے دوست اور دشمن کو تو پہچان لیں۔ خیر میں بات سے بات کہیں دور چلی جائے گی۔ بات کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طالب علم اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اب دیکھ اللہ کے نورانی فرشتے اس طالب علم کے جو ابھی عالم بنا نہیں ہے، جو ابھی حافظ بنا نہیں ہے، جو ابھی قاری بنا نہیں ہے، اشارۃ النص سے یہ روایت بتا رہی ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، ابھی جاہل ہے، گھر سے نکلا ہے تو اللہ نے مقام یہ دیا ہے، جب یہ عالم بنے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا، جب یہ حافظ بنے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا، جب یہ مفتی بنے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی باتیں سمجھ آئیں۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے کے لیے جو طالب علم نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے۔ یہ اس کے اشرف اور اعلیٰ ہونے کی 2 دلائل بے شمار ہیں۔ 2 دلیلیں میں نے دی، ماننے والے کے لیے ایک بات کافی ہوتی ہے، نہ ماننے والے کے لیے پورا قرآن بھی تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال پیدا ہوا کہ انسان ہر حال میں قیمتی ہے، سوال پیدا ہوا انسان ہر حال میں قیمتی ہے یا کبھی بے قیمت بھی ہوتا ہے؟ فرمایا انسان اگر اپنے 5 فٹ کے قد پر اس انداز سے محنت کرے جو نبی دے کے گیا، نبی کے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اگر اس انداز سے محنت کرے، انسان سے قیمتی کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اگر یہ اپنے 5 فٹ کے قد پہ محنت چھوڑ دے، پھر انسان سے گھٹیا بھی زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایا ہے،
چوپائے سے بھی گھٹیا ہے، چوپائے میں کتا بھی ہے، چوپائے میں گدھا بھی ہے، چوپائے میں سور بھی ہے، ان 4 پیروں والوں سے بھی گھٹیا ہو جائے گا اگر یہ اپنے 5 فٹ کے قد پہ محنت نہیں کرے گا۔ انسان جب اپنی ذات پہ محنت چھوڑتا ہے، اور انسان کو اللہ نے ایک خاصہ دیا ہے، سمجھنا میرے بھائیو بات کو، اللہ نے انسان کو ایک خاصہ دیا ہے، یہ جس چیز پہ محنت کرے وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے، یہ جس چیز پہ محنت کرے وہ چیز۔ آج دیکھ زمین سے نکلنے والی ایک دھات، سونا، ذہب، گولڈ، جانتے ہیں نا، سونا چاندی، تو سونے پہ ایک دھات پہ محنت کی، سونا قیمتی ہو گیا، خود حضرت انسان بے قیمت ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ کاغذ پہ محنت کی، یہ کاغذ ہی ہے نا، یہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ، یہ بھی کاغذ، کاغذ پہ محنت کی، یہ کاغذ قیمتی ہو گیا، خود بے قیمت ہو گیا کہ اس کاغذ کے لیے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سونے پہ محنت ہوئی، میری ماں بہن کے کان میں بالیاں آئیں، ہاتھ پہ کڑے آئے، کنگن آئے، ان کنگن قیمتی ہو گئے، انسان بے قیمت ہو گیا۔ سونے کی بالی کے لیے عورت کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، اور ہاتھ کے کنگن کے لیے عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ انسان نے لوہے پہ محنت کی اور گاڑی بنائی، گاڑی قیمتی ہو گئی، خود حضرت انسان بے قیمت ہو گیا۔ انسان نے جس بھی چیز پہ محنت کی وہ چیز قیمتی بنی۔ اگر یہ اپنی ذات پہ محنت کرے گا، اس کی ذات بھی، میں اختصار کروں، تفصیل طلب موضوع ہے، میں اختصار کے ساتھ، انسان اپنی ذات پہ محنت چھوڑتا ہے، انسانیت آج کہتے ہیں نا انسانیت بڑا مذہب ہے، یہ انسانیت سے نکل کے حیوان بنتا ہے۔ کیسا حیوان؟ یہ پہلے درجے کا حیوان، میرا پیٹ، میرا پیٹ، میرا پیٹ، مجھے کچھ ملے، میرا پیٹ بھرے، یہ چڑیا بن گیا، یہ کوا بن گیا، یہ کبوتر بن گیا، میرا پیٹ بھرے، میرا پیٹ بھرے، جہاں سے دانا ملے چڑیا اٹھا لے گی، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں، اپنے پرائے کی تمیز کوئی نہیں، اب کسی کا نقصان تو کسی کو نقصان، جہاں سے آسانی سے ملا اٹھا کے کھا لیا، یہ انسانیت سے نکلا، حیوانیت میں چلا گیا۔ اب اگر اپنا علاج کرا لے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر اللہ والوں کے قدموں میں گیا، اپنا علاج کرا لیا، تو یہ اس بیماری سے نکل کے انسانیت کی طرف آ سکتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر انسانیت سکھانے والا مذہب کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے اگر آئے ان کے قدموں میں، اپنی بیماری کا علاج کرائے تو علاج ہو سکتا ہے، اگر علاج نہ کیا دوسرے درجے کا حیوان بنے گا۔ دوسرے درجے کا حیوان کیا ہوتا ہے؟ میرا پیٹ بھرے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، میرا پیٹ بھرے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یہ شیر ہو گیا، یہ چیتا ہو گیا، یہ بھیڑیا بن گیا۔ اب بھیڑیا بکری کو چیر پھاڑ لیتا ہے، بکری مر گئی، اس کا پیٹ بھر گیا، بس ٹھیک ہے، اسے بکری کے مرنے سے کیا ہے۔ آج ہمارے بھی ایسا ہے یا نہیں؟ وہ جی میرا فائدہ، دوسرا باڑ میں جاتا ہے، جائے، جو مرضی ہو جائے، علاج کرائے، علاج ہو جائے گا۔ اگر یہاں بھی علاج نہ کیا، یہ تیسرے درجے کا حیوان بنے گا۔ تیسرے درجے کا حیوان کون ہوتا ہے؟ میرا پیٹ بھرے، بھرے نہ بھرے، میرا پیٹ بھرے نہ بھرے، دوسرے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کا نقصان ضرور کرنا ہے۔ دو بھائی تھے، اکثر میں نے کئی جگہ یہ بات کہی، آپس میں ناراض تھے۔ جانے لگا ایک بھائی حج کو، میں نے کہا بھائی کو راضی کر لے یار، حج کو جا رہا ہے، پتہ نہیں تو جائے واپس نہ آ سکے، مر جائے، یا تو آئے تیرا بھائی مرا ہو۔ کہو جی نہیں ہو سکتا، یہ ہے وہ ہے، بڑی باتیں کی۔ کہا پھر میں نے مجبور کیا کہ شاہ صاحب آپ کہتے ہیں، میں چلا تو جاتا ہوں لیکن ایسے کرتے میرا پتر لگ دے، چھوڑوں گا نہیں میں واپس آ کے۔ میں نے کہا تجھے حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے پتر لگ دے میں چھوڑوں گا؟ اللہ اکبر! یہ تیسرے درجے کا حیوان بنا۔
بچھو ہو گیا ہے، سانپ بن گیا ہے۔ سانپ دوسرے کو ڈنگ مارتا ہے، اسے کیا ملا؟ ملے نہ ملے، دوسرے کا نقصان کرنا ہے، یہ بچھو بن گیا۔ اب دوسرے کو بچھو نے ڈنگ مارا، اب بچھو کو اس سے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ یہ اپنا علاج کرے تو اب بھی انسان ہو سکتا ہے، ہاں اپنے آپ کو بیماری نہ سمجھے۔ آج ہم میں سے ہر شخص خود ہی سارا کچھ ہے، اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے، علاج کیسے ہوگا؟ تو خیر بات سے بات نکلی، یہ انسانیت سے نکلا حیوانیت میں گیا۔ رابعہ بصریہ کی بات کر کے بات کو آگے لے جاؤں، مولا روم کا ایک واقعہ تجھے سناؤں۔ رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دربار میں ان کے دروازے پہ گئی، دستک دی اور کہا کہ حسن ہیں؟ تو کہا حسن تو نہیں ہے، دریا کنارے گئے ہیں۔ دریا کے کنارے جا کے دیکھا، حضرت نے پانی پہ مصلی ڈال کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ نے دیکھا، ہمارے ہاں ولایت اسی کا نام ہے نا، پانی پہ چلا ہے تر نہیں ہوا۔ اگر ولایت اسی چیز کا نام ہے تو میری بات نہیں، دجال آئے گا۔ نبی نے فرمایا دجال بادل نہیں ہوں گے، او بادلو بادل آ جائیں گے، برس جاؤ برس جائیں گے۔ وہ تو بڑا بزرگ ہے، پھر بزرگی ان چیزوں کا نام ہے۔ خیر ادھر رابعہ بصریہ نے اپنی بغل سے مصلی نکالا اور ہوا میں نیت باندھ لی۔ حسن بصری نے دیکھا، سمجھ گئی یہ تو میری تربیت کرنے آئی ہیں، یہ میری اصلاح کرنے آئی ہیں۔ مصلی لپیٹا کنارے پہ، رابعہ بصریہ نے ہوا سے لپیٹا زمین پہ، 3 جملے فرمائے، تقریر نہیں کی، لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہوا، بڑی بڑی احادیث نہیں سنائی، اور 3 جملے کہے اور اصلاح کر کے چلی گئی ہیں۔ گر آب روی، گر آب روی خسے باشی، اگر تو پانی پہ چلے تو خس و خاشاک ہو جائے گا۔ تنکے بھی پانی پہ چلتے ہیں، ادھر دیکھ کدو کو اٹھا کے پانی میں ڈال، سارے سمندر کا چکر لگا کے آ جائے گا، ڈوبے گا کوئی نہیں۔ تو اس لیے پانی کے اوپر تیرنا تو کوئی کمال نہیں ہے، پانی پہ اوپر یہ انسانیت کا کمال نہیں کہ پانی پہ تیر گیا ہے۔ گر ہوا پری مگسے باشی، اگر ہوا میں اڑنا یہ کمال، یہ بھی کوئی کمال نہیں۔ اگر تو ہوا میں اڑ گیا مگسے باشی، تو مکھی بن گیا ہے، مکھی بننا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اور دل بدستار، دل کو قابو میں لے آ کہ کسے باشی تو انسان ہو جائے۔ دل کو قابو میں لا، اس دل کی اصلاح کر۔ اب دل ٹھیک ہوگا، زمین ٹھیک ہو، زمین والے لوگ ہیں آپ، بڑی بڑی آپ کی زمینیں ہیں، اللہ ان زمینوں کو آباد و شاداب رکھے۔ اس زمین میں کبھی آپ چاول بوتے ہیں، کبھی آپ گندم بوتے ہیں، اس زمین کے اندر آپ مختلف قسم کے اناج لگاتے ہیں۔ اب زمین اگر ٹھیک ہو، اس میں بیج ڈالیں گے تو وہ بیج باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے نا۔ ایک وقت آتا ہے وہ بیج زمین سے باہر کو نکلتا ہے، لہلہاتی فصلیں نظر آتی ہیں۔ تو جو بیج انسان اپنے دل کی زمین پہ کاشت کرتا ہے، قرآن و سنت کا، تقوی و طہارت کا، پاکیزگی کا، ایک دن وہ دل سے نکل کے آنکھ میں نظر آتا ہے، کان میں نظر آتا ہے، زبان میں نظر آتا ہے، ہاتھ میں نظر آتا ہے، پاؤں میں نظر آتا ہے، معاملات میں نظر آتا ہے، معاشرت میں نظر آتا ہے۔ ہر چیز میں اس کے اندر کی پاکیزگی نظر آیا کرتی ہے۔ صرف زبان کے الفاظ نہ ہو کہ ہم الفاظ کے غازی بن جائیں، نہیں، کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے کرداروں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص تھا نا، بازار میں جا رہا تھا، دن کا وقت ہے، سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے، یہ شخص بھی جا رہا ہے، جاتے جاتے ہاتھ میں چراغ پکڑا ہے، اس وقت چراغ تھی، آج لائٹ ہے، ٹارچ پکڑی ہوئی ہے، میں آج کا معنی کروں ٹارچ، اور جلائی ہے اور نیچے دیکھ کے جا رہا ہے۔ کسی صاحب نے اس کو روک کے پوچھا، میاں کیا کر رہے ہو؟ کہا انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ کہا بازار انسانوں سے بھرا ہے، تو کیسے انسان ڈھونڈ؟ سارے انسان ہی تو ہیں۔ اس نے کہا
دن کی روشنی میں ٹارچ جلائی ہوئی، کہا انسان ڈھونڈ رہا ہو۔ مولا روم کی زبان میں سن، جواب دیتا ہے این مردانند ایہاں صورتن، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو انسان کی صرف شکل ہے۔ این آدم ایہاں صورتن، یہ تو انسان نہیں، آدمی نہیں ہے، آدمیوں کی صرف شکل و صورت ہے۔ مردہ نانند کشتا شاوتن، یہ تو روٹی کے مارے ہوئے، رات دن روٹی کے لیے ہے، ٹکڑا مل جائے، کسی کو قتل کرنا آئے قتل کر لیتے ہیں، کسی کی زمین دبانی آئے زمین دبا لیتے ہیں، کسی پہ جھوٹے مقدمے کرنے آئے جھوٹے مقدمے کر لیں گے، جہاں سے بھی ہو مجھے پیسہ مل جائے، جی روٹی مل جائے، جی تر روٹی کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مردہ نانند کشتا شاوتن، یہ تو روٹی کے مارے ہوئے اور خواہشات کے قتل کیے ہوئے ہیں۔ اینا مردانند ایہاں صورتن، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو آدمی کی صرف شکل و صورت ہے۔ آج دیکھ لینا، میں بھی مارا روٹی کے لیے پھر رہا، میں بھی کہہ رہا ہوں میری شرمگاہ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ساری دنیا میں عورت کو ننگا کر کے سارے بازار نیلام کر دیا ہے۔ یار لوگوں نے فتوے لگا کے مولویوں پہ، ہو جی مولوی یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں سوال کہا کر رکھتا ہوں، کیا عورت کو ننگا کرنا ترقی ہوا کرتا ہے؟ کیا عورت کو سرے باز محفل نچانا ترقی ہوتا ہے؟ آج یہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے کمینے، اللہ کو پتہ نہیں جواب کیا دیں گے۔ یہ عورتیں دیکھنے کے لیے عورتوں کو ننگا کر کے جی محفل کی زینت بنا لیا۔ مجھے بتانا یہ کپڑے بیچنے کے لیے وہ واک ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واک کرتے ہیں، بڑے سٹیج سجتے ہیں۔ تو آپ تو آئے ہیں یا علماء کرام کا دیدار کرنے، آپ آئے ہیں یا علماء کے بیانات سننے، اسی طرح کے سٹیج لگتے ہیں۔ پھر عورتیں نیم اور یا لباس پہن کے، تاجر نے اپنا سودا بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ خواہشات نفسانی کے مارے ہوئے، ہائے خواہش پوری ہو جائے، ہائے یہ خواہش پوری ہو جائے۔ شرمگاہ کی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا ہے اور اس کو نچا دیا ہے، جس کو اسلام نے عزتیں اور مقام عطا کیا تھا۔ این آدم ای خلاف آدمن، یہ آدم نہیں ہے، یہ آدم کے خلاف چل رہے ہیں، آدم کے خلاف کر چل رہے ہیں۔ لخم و شخم و آدمیت نیست، یہ لخم چربی اور چربی یہ چیزیں تو آدمیت نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آدمیت ہم سمجھتے ہیں کہ جی جسم ہوگا بڑا موٹا تکڑا تازہ تو آدمی ہوگا۔ عود را گر بو نہ باشد ہے زمان، عود کے لیے اگر خوشبو نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بالن ہو جائے گا، جلانے کی لکڑی ہو جائے گی۔ آپ کے یہاں گیس ہوگا، وہاں ہمارے لکڑی چلتی ہے تو وہ تو جلانے کی لکڑی ہو جائے گی۔ عود اسی وقت تک کارآمد ہے جبکہ اس کے اندر خوشبو ہو۔ ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ عود کے اندر خوشبو ختم کر دو تو وہ جلانے والی لکڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی آدمیت والے اعمال سے آدمی بنتا ہے۔ نعیب زماننا ولعیب فینا، میں نے اب زمانے کو عیب لگائے، زمانہ خراب ہو گیا، اور جی حالانکہ عیب میرے اندر موجود ہے، میں زمانے کو گالیاں دیتا ہوں۔ نعیب زماننا ولعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا، دنیا والوں زمانے کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے ہمارے اندر عیب زمانہ وہی آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دینا، فانا الدہر، زمانے کا مالک حقیقی خالق حقیقی میں ہوں، تم زمانے کو گالی کیوں دیتے ہو؟ قصور ہمارے ہوتے ہیں، ذمہ زمانے کے لگا دیتے ہیں۔ نعیب زماننا ولعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا ونہجوز الزمان بغیر ذنب،
ہم زمانے کو عیب لگاتے ہیں، ہجوا کرتے ہیں بغیر کسی گناہ کے۔ وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ لَنَا حِجَانًا، اگر اللہ تعالیٰ زمانے کو قوت گویائی دے دے تو زمانہ ہماری ہجوا شروع کر دے، ہماری بےزتی شروع کر دے۔ وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ، آج تک کسی بھیڑیے نے بھیڑیے کا گوشت کھایا ہے؟ آج تک کسی بھیڑیے نے بھیڑیے کا گوشت؟ اور ہم انسان وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، اور ہم ایک دوسرے کو کھاتے نہیں کھاتے؟ ہمارے ملک ہی میں ایسا ہوا، مردے بھی نکال کے کھا لیے، ہوا نا؟ عیانن بھی کھاتے ہیں اور عیان کے علاوہ بھی کھاتے ہیں، تقدیرن بھی کھاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ایک سوال آپ سے پوچھوں، یہ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے لیے جو پسند ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے تو وہ مومن نہ ہوا نا؟ پیغمبر کی زبان کا یہی مطلب کہ وہ مومن نہیں، اپنے لیے کچھ اور پسند ہے، دوسرے کے لیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جو آج ہم عمومی جس فتنے میں مبتلا ہیں اور جسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، وہ یہ پورے ملک کے طول و عرض میں، پہلے آپ سے پوچھ لوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ آپ کی تصویر ہو، اوپر سر آپ کو، نیچے سے دھڑ کسی اور کا لگا دیں، عورت کا لگا دیں، کسی اور آدمی کا لگا دیں اور کتے کا لگا دیں، آپ کو اپنے لیے یہ بات پسند ہے؟ مجھے تو قطعاً پسند نہیں۔ آپ کو اپنے لیے پسند ہے؟ نہیں پسند؟ تو آج سیاسی اعتباری سے لے لو، مذہبی لے لو، کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف رکھو نا، خلاف کیوں رکھتے ہو؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوتے ہو؟ اختلاف رکھو، دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ٹھیک ہے، دن رات کا اختلاف ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، یہ اختلافی سے کائنات کا حسن ہے۔ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف ہو سکتا ہے، خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ آئے، بیان کرنے کے لیے، ایک چٹ آ گئی، چٹ پہ پڑھا تو لکھا تھا حضرت آپ جلائے ہیں، قوم کے کیا ہیں؟ جلا ہے۔ نمبر 2 آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ نمبر 3 آپ کافر ہیں، آپ کیا ہیں؟ کافر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے سمجھا کہیں نہیں پڑھیں گے، تو حضرت تھانوی جو آ کے بیٹھے تو کہا بھئی یہ چٹائی ہے اور اس پہ سوال، لہٰذا آپ یہاں بیان نہ کریں، نیچے یہ لکھا ہوا تھا نا، آپ یہاں بیان نہ کریں۔ تو فریق مخالف تھے، انہوں نے چٹ لکھ لی تھی، حضرت نے جو پڑھا تو کہا پہلا سوال یہ مجھ سے کہتے ہیں آپ جلائے ہیں، آپ جلائے ہیں، تو ان کو جواب میرا یہ، میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، رشتہ مانگنے؟ قومیں رشتوں میں دیکھی جاتی ہیں، بیان میں؟ ایک جواب۔ دوسرا، مجھے کہا تو جاہل ہے، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں جاہل نہیں، تو میں نے چھوٹا لفظ استعمال کیا، میں اجہل ہوں، میں تو بڑا جاہل ہوں، لہٰذا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم ہوں؟ میں تو بڑوں کی بات ادھر دیکھتا ہوں کتابوں میں، نقل کر کے تم تک پہنچاتا ہوں، میرا تو کوئی اس میں کمال نہیں۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 3 کا آپ کافر ہیں، یہ جی الزامی جواب دے دیے، کہا اچھا پہلے کافر تھا تو ابھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ اختلاف والے بھی ایمان رکھتے تھے۔ یکدم اس جس نے چٹ لکھی تھی اس نے کہا حضرت آپ تو فاروقی نسب ہیں، آپ بیان فرمائیں۔ اب خود ہی نسب بیان کر رہا ہے، آپ تو فاروقی نسب۔ دیکھ، اختلاف ہونا چاہیے، خلاف، کسی سے خلاف مت ہو جاؤ، اختلاف رکھو، ٹھیک ہے، دلائل کے زور پہ رکھو۔ اب کہا آپ فاروقی نسب ہیں، آپ بیان فرمائیں، اور کہا آپ جیسا عالم پورے ہندوستان میں نہیں ہے،
پہلے کہہ رہا تھا آپ جاہل ہیں۔ اب تیسری بات کہ آپ کے دست پہ ہزاروں سینکڑوں کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تو آج کیا ہوتا ہے؟ آج میرا اور آپ کا حصول یہ ہے، نو یہ 1000 کلمے پڑھے، میں اس کا کلمہ نہیں مانتا ہوں۔ اچھا، یہ بات انسانیت کی ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھے، یا ساری شریعت کس پہ چلتی ہے؟ اسی زبان پہ نا جی۔ نکاح جب ہوتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلانے دی بچ قبول ہے، بات قبول ہے، تو زبان ہون دل فلور سی بولے نہ دل سے دکھا مجھے تجھے قبول ہے یا نہیں۔ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر پہ فیصلے لگتے ہیں۔ طلاق کس پہ ہوتی ہے؟ عجیب عجیب طلاق کے آج کل کیس ہے نا۔ کل ہی کی بات ہے، مجھے مفتی صاحب کہنے لگے جی وہ آدمی آپ نے میری طرف بھیج دیے تھے۔ میں نے کہا میں سبق پڑھا رہا تھا، فارغ نہیں تھا، تو آپ کی طرف بھیجے۔ کہا آپ نے مسئلہ دیکھا ان کا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جی مسئلہ تو دیکھا کریں نا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا جی ویسے ہی فضول لوگ ہیں، بس آگے اور لڑکی اور لڑکے کی والدہ آپس میں جھگڑ رہی تھی، میاں بیوی کی والدیں، دونوں کی والدیں آپس میں جھگڑ رہی تھی، تو اندر سے بیٹا سن رہا تھا، حضرت صاحب جوش میں آئے، باہر نکلے، طلاق طلاق طلاق، یوں کہہ دیا۔ اب اس سے کہا بدبختہ یہ تو نے کیا کہا؟ اور مولوی صاحب کہتے ہیں میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ تو نے کیا کہا ہے طلاق؟ اور جی میں نے تو ساس کو طلاق دی ہے۔ طلاق کس کو دی ہے؟ واہ اللہ اکبر۔ خیر بات سے بات نکلی۔ آج پورے ملک میں دیکھ غیبت کرنی بھی گناہ، غیبت سننی بھی، ایسا ہے یا نہیں؟ چاہے کوئی الف سے لے کر یا تک سیاسی پر ہو، جو مولویوں کے اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے، تو یہ سیاسیوں میں فرقہ واریت نہیں ہے؟ ہاں بولو نا، ادھر چپ کیوں ہو جاتے ہو؟ مولوی نظر آتا ہے ہر جگہ۔ میں اپنے وہاں کہتا ہوں میں تو بڑے اس انداز سے چل رہا ہوں، میرا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا یار تم ہمیں کہتے ہو مولویوں میں اختلاف ہے، مولویوں میں فرقہ واریت ہے۔ کہا تم میں بھی ہے، تم بازار میں جاؤ، ایک شخص کا ریٹ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تیسرے کا اور ہے، چوتھے کا اور ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ بولو۔ اور جاؤ پبلک سکول یہاں ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کی کیا کہتے ہوتے ہیں انگریزی والے، انسلٹ، بےزتی نہیں کر رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ پبلک سکول ہمارے وہاں تو ہر گلی میں 6 پبلک سکول ہیں، تو ہر پبلک سکول کا نصاب جدا ہے کہ نہیں ہے؟ مولوی کی فرقہ واریت نظر آ گئی ہے اور کسی کی نظر نہیں آتی۔ ایک سکول میں نے بچے کو پڑھایا ایک عرصہ، پڑھا وہاں سے نکال کے جب لایا جی دوسرے والد صاحب نے کہا ادھر سے نکالو دوسرے میں لگاؤ۔ میں نے کہا اچھا، دوسرے میں لے گیا، انہوں نے ٹیسٹ لیا، او جی اس کو ٹکا نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا کیوں نہیں آتا؟ سال پورا میں فیسیں بھرتا رہا، سال پورا فیسیں دیتا رہا، اور اس کو ٹکا نہیں آتا۔ بچے کو میں غصہ ہوا، کیا تو نے کیا پڑھا ہے بھائی؟ پورا سال اتنی میں فیسیں بھرتا رہا، تعلیم کے نعرے لگانے والے تعلیم کو بیچ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو ہم کہتے کچھ نہیں، ہم کہتے کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے یار خیر ہے، ورنہ ہماری زبانیں کھل گئیں تو پھر کسی کے لیے جگہ نہیں رہے گی۔ تعلیم بیچو تو ہم کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ اپنے حکمرانوں کو کہا بھی تھا، اس جمعے بھی میں نے کہا یار مولویوں سے اتنے تنگ ہو، مولوی جی علیہ جی ایک کرو جی ایک کرو، رد الفساد کرنا ہے تو آنا۔ قرآن میں دیکھ، اس کی ایک مشہور تفسیر ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین۔ جہاں بھی قرآن میں مفسد اور فساد کا لفظ آیا، اس کا ترجمہ صاحب جلالین نے کیا کیا؟ اے المعاصی، گناہوں کے سارے اڈے بند کرو ملک سے نا۔ اگر تم فساد ختم کرنا چاہتے ہو، ہر قسم کا گانا باجا تبلا سرنگی شراب کباب یہ ساری محفلیں بند کرنا، فساد تو تب ختم ہوگا۔ فساد کی جو جڑیں ہیں وہی ہیں، اوپر سے شاخ تراشیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر یہاں بھی کہتا ہوں، اپنی بات کہتا ہوں، اوروں کا میں ذمہ دار نہیں۔ میں نے کہا کل بھی اپنے جمعے میں پرسوں، میں نے کہا یار اتنی تنگ ہو ہم سے تو لے جاؤ ایٹم بم تو تمہارے پاس ہے، سارے مولویوں کو جمع کرو،
وہ جدھر چاغی میں کہاں کیا تھا دھماکہ، وہیں لے جاؤ، ہم سب پہ وہ ایٹم بم گرا دو، مر جائیں گے، تم خوشی سے رہو، ہمیں تو اس لوگوں کی خوشی عزیز، مار دو ہمیں، ہم نے کب انکار کیا، ہم سب کو مار دو، تم خوشی سے رہو۔ اگر ہمارے مرنے سے تمہیں خوشی نصیب ہوتی ہے تو ختم کر لو، مولوی رات دن اٹھتے بیٹھتے، مولوی نے یہ کیا، مولوی نے یہ کیا۔ ایک سوال چبھتا ہوا آپ سے کروں، مجھے بتاؤ اس ملک کے کسی بھی بڑے عہدے پہ آج تک کوئی مولوی آیا ہے؟ تو پھر فساد کی جڑ مولوی ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ حکمرانوں کو سمجھ آئے، عوام کو بھی سمجھ آئے، اپنا دوست دشمن پہچانے۔ خیر، سیاست سے بات نکلی تھی، اوپر الف سے لے کر یا تک جتنی سیاسی پارٹیوں کے بھی لیڈر ہیں، کیا ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے ورکروں کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے کہ ان کی شکل اوپر سے ان کی لگاؤ، نیچے عورت لگا دو، نچواؤ، کسی کو دڑاؤ، کسی کے ساتھ کتا لگا دو؟ یہ قطعاً جائز، یہ مسلمانی کے خلاف باتیں ہیں۔ کسی سے اختلاف ہے، لاکھ اختلاف رکھو، دلائل کے زور پر رکھو، اس کی ذاتی توہین کیوں کرتے ہو؟ ذاتی انسلٹ، بےزتی، توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زدین جا چنی بے غور باشی، دین سے میں اور آپ ایسے بے غور ہو گئے ہیں۔ اللہ مگر دیندار اندر غور باشی، شاید کہ قبر میں جا کر ہم دیندار بنیں گے۔ کہاں جا کر؟ دیندار قبر میں جا کر بنیں گے۔ دیندار کیسے بنیں گے؟ مالدار کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کے پاس 100 روپے ہو، بھائی 50 روپیہ میرے کو لے، مجھے مالدار کہو گے؟ جس کے پاس بہت سارے پیسے ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مالدار۔ تو جس کے پاس بہت سارا دین ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادات عقائد سے لے کر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ سارے دین کے مطابق ہوں تو وہ دیندار۔ تو شاید کہ میں اور آپ قبر میں جا کر دیندار بنیں گے۔ پس مردن چودر سجی رسیدی، اللہ بچائے مرنے کے بعد اگر جہنم میں پہنچ گئے، نفور از معصیت وز جور باشی، اس وقت مجھے اور آپ کو گناہوں سے اور ظلم سے نفرت ہوگی۔ اس وقت نفرت کرنے کا فائدہ ہوگا کوئی؟ آج نفرت کرنی چاہیے، کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اس لیے عہد کرو نا آج کے بعد نماز کسی حال میں۔ آپ کے چکوال میں بہت ساری جگہوں میں آیا اور یہ تشکیل میں نے لازمی کی، ہر جگہ تشکیل کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ نماز کسی حال میں، نماز توبہ سے معاف نہیں۔ نماز توبہ سے، جتنی نمازیں رہتی ہیں 10 سال 20 سال 30 سال، نمازوں کی قضا کرو۔ دشمن کو عملاً جواب دو، باتوں سے جواب نہیں ہوگا، عملاً جواب۔ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ ہر دین کا دشمن خود اسے منہ کی کھانی پڑ جائے۔ تو اس لیے جو میری طرف نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلی جو چھوٹی ہیں ان پہ توبہ کرو اور قضا کرو۔ توبہ سے وقت سے بے وقت ہونے کا گناہ معاف ہوگا، اور اگلے آئندہ اللہ سے مانگو کہ آئندہ عہد مسمم کر لو کہ آج کے بعد ہم کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ایک نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک نماز کے ساتھ آسان ترتیب ہر جگہ بتاتا ہوں، یہ میری تشکیل ہے، کوئی خفا ہو کے خوش ہو، لہٰذا شاید کہ کوئی ایک آدھ لگ گیا تو میری تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کیسے کریں گے؟ یوں کریں گے، 2 رکعت نماز فرض، پہلی قضا فجر کی، منہ طرف خانہ کعبہ کہ اللہ اکبر، ظہر آئی پہلی قضا ظہر، عصر آئی پہلی قضا عصر، مغرب آئی پہلی قضا مغرب، عشاء آئی پہلی قضا عشاء، دوسرے دن پہلی قضا، تیسرے دن پہلی قضا، چوتھے دن 10 دن اور 20 دن اور مہینہ پورا پہلی قضا، سال پورا پہلی قضا، 10 سال پہلی قضا۔ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو، اگر یہ انگوٹھا پہلا ہو، جب یہ ہٹے تو اب کون سی انگلی پہلی ہے؟ شہادت والی، یہ ہٹی تو اب کون سی پہلی ہے؟ درمیان یوں اگلی نماز ہٹے گی، دوسری اس کی جگہ پہلی ہوتی جائے گی۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ صبح کی فرض نماز سے پہلے اور بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کی فرض نماز سے پہلے اور بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان اوقات میں نوافل جائز نہیں۔ 3 اوقات ہیں جن میں کوئی نماز نہیں، طلوع کا وقت ہے، استوا کا وقت ہے اور غروب کا وقت۔ ان اوقات میں کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ نماز کے بعد گانا باجا طبلہ سرنگی بند۔ گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے،
گانے سے کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے. گانا دل میں نفاق بوتا ہے اور نفاق اگتا ہے. میں نہیں کہتا، نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. گانے سے آدمی کے دل میں منافقت کے بیج بوئے جاتے ہیں، لہٰذا منافقت اگتی ہے اور منافقت آتی ہے. یہ سارا مجمع عہد کر کے اٹھے، آج کے بعد گانا باجا طبلہ سرنگی بند انشاءاللہ. اور میں اور ایک ہاتھ اور آگے جاؤں، میں تقریباً 10 ربیع الاول غالباً اسلام آباد تھا، تو وہاں سیاسی لوگ بھی بہت سارے بیٹھے تھے. وہاں میں نے ایک تجویز دی تھی ان کو. میں نے کہا آپ بھی پریشان، میں بھی پریشان، ہر مسلمان اور پاکستانی حالات پہ کیا ہے؟ پریشان، اس کا دل دکھتا ہے. جی سب نے کہا بالکل بالکل. میں نے کہا میں تمہیں ایک تجویز دیتا ہوں، اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ. بہت بڑی بات اللہ کے بھروسے پہ کی ہے. میں نے کہا اور چھوڑ ساری بات ہے، اس ملک سے گانا باجا طبلہ سرنگی ڈرامہ فلم ٹی وی اس کو تم بند کر لو. تجربے کے لیے 1 مہینہ، تجربے کے لیے 1 مہینہ بند کر لو. تیرے ملک کے حالات سیدھے نہ ہوں تو اسلام آباد کے ڈی چوک میں مجھے پھانسی لگا دو. اسباب سارے ہی فکر مند ہیں کہ کیا ہیں، وہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ جن کی وجہ سے فساد آ رہے ہیں. مجھے نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے، 5 چیزیں امت میں جب ہوں گی تو کیا کیا عذاب ان پہ آئیں گے، لیکن یا نہیں پھر کبھی انشاءاللہ. انہیں تو میں نے یہ کہا مہینہ وہ کریں گے نہیں کریں گے، ان کا کام جانے. آپ سے کہتا ہوں 2 ہفتے. کتنے؟ ہر قسم کا گانا باجا طبلہ سرنگی ٹی وی فیس بک فلانا فلانا ہر چیز چھوڑ دو. تصویر نہ دیکھو، غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑے. مولوی تقریر، مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ، مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ. ساری رات دن نوجوان دیکھتے کیا ہیں؟ اب ان کے حافظے کمزور ہو گئے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے استاد جی سے کہا، وکیع سے کہا حضرت میرا حافظہ کمزور ہے، تو استاد جی نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہ. اور بیٹا گناہ کرنا چھوڑ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملا کرتا. قصور ان کے اپنے ساری رات پتہ نہیں کیا کیا پیکج لگا کے کیا کیا ہو رہا ہے، ذمہ اوروں کے لگا دیتے ہیں، فلاں کا قصور ہے، یہ ہو گیا. حفظ خود اپنے کمزور کر لیے. اس پہ اور دلیل دوں، حسن بصری رحمہ اللہ کا مرید جا رہا حافظ قرآن، جنید بغدادی یا حسن بصری ناموں میں بھولتا ہوں، بد نظری اور اس کا علاج کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے. تو حافظ قرآن راستے میں ایک عیسائی لڑکا آ گیا، عیسائی لڑکا بے ریش خوبصورت. تو انہوں نے دیکھا تو عذرائے ہمدردی کہا. ان کے مرید نے کہا کہ جی اتنی خوبصورت شکل اور جہنم میں جائے گی. تو حضرت نے فرمایا تجھے اس کا صلہ ملے گا. کیا ملے گا؟ ملے گا. فرماتے 30 سال بعد اللہ نے اسے قرآن بلا دیا تھا. حافظہ ختم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. جو خرافات آج کی نوجوان نسل کو دکھائے جا رہے ہیں، اس نے ان کے حافظوں کو بوسے بنا دیا. تو اس لیے آپ سے کہتا ہوں 2 ہفتے کے لیے یہ سارے کرتوت چھوڑ دو. دل کی کیفیت نہ بدلے. 2 ہفتے کے بعد سنو، دل میلا نہ ہو، ٹیلی فون نمبر لے لینا، مرکز سے حضرت سے لے لینا اور مجھے فون کرنا، شاہ ہماری مسجد میں آ کے تو جھوٹ بول کے گیا تھا. 2 ہفتے لیکن پوری پرہیز کے ساتھ. دل کی کیفیت نہ بدلے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. پھر مجھے گلا کرنا کہ تو جھوٹ کے آگے گیا تھا. لیکن پرہیز ہم کرتے نہیں. اور ڈاکٹر کی اور حکیم کی حکمت، وہ ایک جگہ حکیم کے پاس گئے نا، اس پہلے ہی چٹ پہ لکھا تھا بد پرہیزی کر کے حکیم کی حکمت کو غلط ثابت نہ کرنا. بد پرہیزی نہ ہو، پھر دیکھو کہ اللہ کرتا کیا ہے. تو اس لیے گانا باجا طبلہ سرنگی بند نا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ چیزیں مشکل ضرور ہیں، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے اور بہت آسانی سے چھوٹ جائیں گی، اللہ کی قسم. اور میں ایک اور جملہ آگے نکلوں،
راہ چلتے ہوئے عورتیں آ جائیں، اس وقت نگاہ کو جھکا دو، دل پہ آرے چلیں گے، اس وقت جو اللہ سے مانگو اللہ وہی عطا کریں گے۔ جی اندر سے مچلے گا، دیکھو اٹھا نظر دیکھ ان کو، پاس سے حسین چہرے گزر گئے، اس وقت جھکا دے، دل پہ آرے چلا لے، پھر مانگ اس وقت جو اللہ سے مانگتا ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں 70 سال کی تہجدوں سے اللہ کا وہ قرب نصیب نہیں ہوتا جو ایک نگاہ کی حفاظت سے اللہ عطا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ کے واسطے کر لینا اور پھر دیکھنا۔ اگر زندگی کی اصلاح چاہتے ہیں آگے جا، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود اور میرے ملک کے حالات میں جی مجھ خراب ہیں، ہم ہی غور نہیں کرتے۔ ایک تو سود کی لعنت عام ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ تم ایک نہیں 50 حکومتیں بدلا لو، نہیں سیدھے ہوں گے جب تک جڑیں ختم نہیں کرو گے۔ اور دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب ہے، حدیث قدسی ہے نا، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے چھیڑا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس ملک میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ میں تعریف کروں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی اور مولوی تعریف کرے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی مفتی تعریف کرے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، سکالر تعریف کرے اعتراض کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی شخص بڑا پڑھا لکھا تعریف کرے آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن میں اس ہستی کی تعریف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس پہ اعتراض کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور مسلمان کو ہے۔ حضور فرماتے ہیں اہل القرآن اہل اللہ وحاستہ، قرآن والے اللہ والے ہیں۔ قرآن والے تو آج اللہ والوں سے جنگ ہے، اس ملک میں تو اللہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اگلی بات، ٹھیک ہے بھائی سودی کاروبار یہ نہیں کہ تم کرتے ہو اور میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں جیسے قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان لایا ہوا ہے نا، پھر کیسا ایمان؟ فرمایا ثابت رہو اس پر۔ تو یہ نہیں کہ آپ سود کرتے ہیں، جیسے پہلے نہیں کیا آئندہ بھی ایسا نہیں کرنا۔ والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ والدین کی نافرمانی کی، اور ایک میری فقیر کی ایک التجا یاد رکھنا، جن کے زندہ ہیں وہ آج ہی جاؤ اور رات سے یہ معمول بنا لو، رات ان کی ٹانگیں دبا کر اور پھر ان سے کہا کرو آپ ہم سے ناراض تو نہیں، یہ جملہ کہا کرو اور ان کے منہ سے نکلوایا کرو، لکھواؤ، سٹامپ پیپر لکھاؤ، لکھا جا رہا ہے نا سب کچھ، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ میں اور آپ جب دبا کے کہیں گے آپ ہم سے ناراض تو نہیں، تو وہ کہیں گے ہم ناراض نہیں، تو لکھا گیا نا، یہ اللہ کے ہاں دلیل کے طور پہ پیش ہوگا، حجت بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہو، اور والدین سے کہتا ہوں کسی وجہ سے اگر اولاد سے ناراض ہو تو اولاد پہ اپنی ناراضگی ظاہر کرو۔ بعض والدین ہوتے ہیں نا بس ملے سے ایسے بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، نہیں، ظاہر کرو ان پہ اپنی ناراضگی تاکہ وہ کم از کم معافی تو مانگ سکے، وہ معافی تو ان کا موقع ملے ان کو معافی مانگنے کا۔ والدین ان پہ اپنی ناراضگی ظاہر کریں، جن کے ہیں وہ تو مطمئن جا کے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جن کے نہیں تو وہ اپنے چاچوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ والدین بالفرض اگر ناراض بھی مرے پھر بھی اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ ان رشتوں کی خدمت کی وجہ سے، یہ رشتے جس کے نہیں تو وہ پریشان ہے، اسے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کامل مذہب ہے، ادھورے راہ میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو اسلام نے آ کے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ دل چھوٹا نہ کر، تو ایسا کر باپ کے دوستوں ماں کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کر، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ اب یہ مطمئن ہو گیا، اب جس کے باپ کا دوست ماں کی سہیلی نہیں وہ پریشان ہے، تو اسلام نے آ کے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ دل چھوٹا نہ کر، تو ہر فرض نماز کے بعد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر، اللہ جرم معاف کر دیں گے۔ اب پیچھے رہا کوئی بھائی؟ اب تو پیچھے کے لیے کوئی نہیں، تو اس لیے کریں گے نا انشاءاللہ یہ سارے کام ادارے، نقد سودا ہو۔ سنا ہے پنجاب کے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے، تو اب دیکھتا ہوں کتنی مہمان نوازی کریں گے۔ آپ ڈرے نہیں، نوٹ اور جی ووٹ والی بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ آپ کے فائدے کی بات ہوگی۔ ایک مسئلہ تو آپ بتا دیں، آج ہر آدمی مفتی ہے ویسے بھی، تو حضور سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ حضور سے زیادہ حسین تھا بھی کوئی نہیں، ہے بھی نہیں، آئندہ بھی؟ یہ آپ کا فتویٰ ایمان ہے؟
ایمان سے، دل سے، وہ باہر والے بھی ایمان سے بول رہے ہو کہ جی حضور سے زیادہ حسین تھا بھی کوئی نہیں، ہے بھی کوئی نہیں، آئندہ بھی کوئی نہیں ہوگا، اور حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بس آنا میں جواب دو، لمبی نہیں لگاتا جی، طالب علم آدمی ہوں، طالب علموں والی بات کرتا ہوں، فرض واجب نفل مستحب کی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ آپ نے کہا حضور سے زیادہ حسین تھا بھی کوئی نہیں، ہے بھی کوئی نہیں، آئندہ بھی کوئی نہیں ہوگا، اور حضور کی داڑھی تھی۔ صغرا کبرا ملائے، علم منطق ہے، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، صغرا کبرا ملاؤ، حد اوسط کو گراؤ، جو بچے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ دو جملے صغرا کبرا ہم نے ملائے، حد اوسط گرائی، نتیجہ یہ نکلا کہ داڑھی حسن کی علامت ہے۔ داڑھی کس کی علامت ہے؟ حسن کی۔ داڑھی کا نہ ہونا عیب ہے۔ اب آپ میں سے کون کہتا ہے کہ جی میں آئندہ کے لیے حسن اپناتا ہوں اور عیب سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں؟ کھڑے ہو کے جلدی جلدی ماشاءاللہ، میری بات ختم، دو چار شعریں درد دل کے سنا کے اجازت چاہتا ہوں، کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی ماشاءاللہ، ایک مٹھی کرو اس کے بعد بے شک کاٹو ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے رہنا، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ماشاءاللہ، ایک مٹھی کرو اس کے بعد بے شک کاٹو، اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرمائے، اور کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوتے جائیں۔ دیکھو ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، وجود میرا رب عطا کرے گا، ارادہ کرنا آپ کا کام، وجود میرا رب عطا کرے گا۔ اب وجود ہمارے ذمہ نہیں، ہمارا کام ہے صرف آپ تک پہنچا دی بات، ماشاءاللہ آپ ارادہ کریں، وجود میرا رب عطا کرے گا، اور اللہ سے مانگتے رہے، اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرمائے، اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اندر باہر۔ حضرت دیکھیں جی حل میں نے چلا دیا جی، آپ نظر مارے علماء کرام۔ ماشاءاللہ بیٹھ، حل میں نے چلا دیا، حل میں نے چلا دیا، اور پیچھے گوڑی کرنا، ہاں جی پانی دینا، وقتاً فوقتاً سنڈی مار سپرے کرنا، اب یہاں کے ائمہ اور خطباء کا کام ہے تاکہ ان کی لہلہاتی فصل خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرمائے، اور اپنے آپ کے اس مل بیٹھنے کو ہم سب کے اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ عالم رؤیا میں دیکھا میں نے کما جبین، عالم رؤیا میں دیکھا میں نے کما جبین، گوشائے مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و غزین، عرض کی میں نے کہ سرمایہ حسن و جمال، عرض کی میں نے کہ سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتا ہو کس چمن کے نونیال، حور ہو تم یا فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، حور ہو تم یا فرشتہ یا پریزادوں میں ہو، بادشاہ معزول ہو یا خانہ بربادوں میں ہو، رو کے وہ کہنے لگا میں کہ دل ناکام ہوں، رو کے وہ کہنے لگا میں کہ دل ناکام ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا مذہب اسلام ہوں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اب جگہ ملتی نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے اب چھپ کے رہتا ہوں انہی ویرانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر لے بھئی، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس یقین سے مانگو جو ہم اللہ سے مانگ رہے اللہ ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور امت کو آج جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے 1450 سال میں کبھی پیش نہیں آئی۔ سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين.
اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مزلين، سلما لأوليائك وحربا لآدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. منا السوال ومنك القبول، منا الجهد وعليك التكلان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے یہ جرگہ لے کے آیا ہوں، ان میں علماء بھی ہیں، ان میں صلحاء بھی ہیں، یا اللہ ان میں حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، یا اللہ ان میں سفید داڑھی والے بھی ہیں جن کے داڑھی کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے، یا اللہ ان میں نوجوان توبہ کرنے والے بھی ہیں، یا اللہ ان میں معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ جو گناہوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے میرے اللہ، کرم فرما دے میرے اللہ. یا اللہ کون کون سا رونا روئیں گے اور کہاں سے رونا لے کے آئیں گے، آنکھیں تو پتھرا گئی ہیں، یا اللہ یہ تو رونا ہی بھول گئی ہے، یا اللہ تیرے سامنے، یا اللہ جاتا جاتا عصر کا وقت، یا اللہ بڑی امید اور آس لے کے بیٹھے ہیں، تیرے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلنے کا وقت ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ شام کا رونا روئیں گے وہ معصوم بچے جن کے چہرے بموں سے ظالموں نے اڑا دیے، یا اللہ شام کا رونا روئیں، پھر اپنے آپ پہ شک ہونے لگتا. تیرے نبی نے فرمایا تھا المومنون کرجل واحد، سارے مومن ایک جسد واحد کی طرح ہیں. یا اللہ آج مسلمانوں پہ حالات آئے ہمیں تو ٹس سے مس بھی نہیں ہے. یا اللہ فلسطین کا رونا روئیں گے، یا اللہ جہاں جوانیاں کٹ گئی، یا اللہ شرف برما میں جلی لاشوں کا رونا روئے، یا اللہ کشمیر میں لٹ دیا، یا اللہ دشمن میں بڑی چال چلی ہے، یا اللہ کشمیر میں اپنی بہنوں کی لٹ دیا، یا اللہ یہ میں اپنے ملک پاکستان کا رونا رو، جہاں کے چوکوں چوراہوں سڑکوں میں یا اللہ ہم نے علماء کے لاشیں، یا اللہ تیرے پیارے اور برگزیدہ مفسرین قرآن، یا اللہ کراچی کی سڑکوں پہ ان کے لاشیں تڑپ گئے، یا اللہ قال اللہ قال الرسول پڑھنا اس ملک میں شرم ہوگی. ہر قسم کی بدماشی کی اس ملک میں اجازت ہے، اللہ رسول کا نام لینے کی. تڑپ گئے ہمارے طلباء، یا اللہ ہمارے فوج کے بھائی بھی شہید ہوئے، پولیس کے بھائی بھی شہید، یا اللہ تاجر بھی آجر بھی ڈاکٹر بھی وکیل بھی جج بھی، کون سا شعبہ زندگی ہے جسے خون میں نہ نہلایا گیا ہو. یا اللہ اس ملک کے دشمنوں کو ننگا کر میرے اللہ، یا اللہ جہاں ہیں جیسے ہیں جو ہیں، یا اللہ ان کو ننگا کر دے میرے اللہ، پوری دنیا کو دکھلا دے کون اس ملک کا دشمن ہے، کون اس ملک کا ہمدرد. اللہ تو ننگا نہیں کرے گا، بے گناہ مارے جائیں گے میرے اللہ، بے گناہ مارے جائیں گے میرے اللہ. یا اللہ
تو اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما یا اللہ، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ دشمن نے دو دھاری تلوار کا وار کیا ہے، جو اس کے نظریے کے محافظ ہیں قوم کو ان سے بھی بدظن کیا ہے، اور جو اس کی سرحدوں کے جغرافیے کے محافظ ہیں قوم کو ان سے بھی بدظن کرنے کی کوشش ہے۔ یا اللہ تو اس ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، یا اللہ وہ کلمے والی بہاریں ہمیں دکھا دے میرے اللہ، تو اس کی حفاظت فرما دے یا اللہ، خلافت راشدہ کا نظام عطا کر دے میرے اللہ، یا اللہ خلافت والا نظام، بڑی جمہوریت کے اندھیرے ہم نے دیکھ لیے میرے اللہ، اب خلافت کی بہاریں عطا کر دے میرے اللہ، خلافت کی روشنیاں عطا کر دے میرے اللہ، یا اللہ عطا کر دے، اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تبلیغی جماعت کے مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ، دین کے ہر شعبے کی جہاں جیسے جس طرح بھی جو کام ہو رہا یا اللہ، دین کے ان تمام شعبوں کے اندر برکات عطا فرما یا اللہ، برکات عطا فرما یا اللہ، جتنے مسلمان مرد اور جوان بچے بوڑھے دنیا کے جس کونے میں مر گئے یا اللہ، سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، جتنے مسلمان مرد عورت جوان بچے بوڑھے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے یا اللہ، وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کے جوڑ کے رشتوں کی صورت نہیں ہے یا اللہ، ان کے جوڑ کے رشتوں کی صورت پیدا فرما دے یا اللہ، ان کے جوڑ کے رشتوں کی صورت پیدا فرما دے یا اللہ، قصور میرا ہے، میں نہیں بتا سکا کہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شادی کے لیے شادی حالوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یا اللہ، میں قوم کو نہ بتا سکا، میرا یہ جرم عظیمہ معاف فرما دے یا اللہ، میرا یہ جرم عظیمہ معاف فرما دے، بے جوڑوں کے جوڑ کی صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ، جن کے جوڑ لگے ہیں ان کے جوڑوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دے، ان کے جوڑوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دے یا اللہ، امت محمد کے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما یا اللہ، امت محمد کی نوجوان بچیوں کے سروں پہ حیا کی چادر اڑا دے میرے اللہ، حیا کی چادر اڑا دے میرے اللہ یا اللہ، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم سب کے غفلت میں ڈوبے دل بدل دے یا اللہ، غفلت میں ڈوبے دل بدل دے یا اللہ، غفلت میں ڈوبے دل بدل دے میرے اللہ، میرے ڈوبے دل بدل دے یا اللہ، جن لوگوں نے ان پروگرام کا انعقاد کیا، دامے در میں سخن قدمیں جس لحاظ سے بھی یا اللہ، ان کی اس تعاون کو قبول فرما کر دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، علماء کرام آئے، شعراء آئے، سب نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، سب کے کلاموں کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما، ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے میرے اللہ۔ پیر ذوالفقار صاحب لکھ دیں، یہ دعا کیا کرو یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے، کل تاکہ نامہ اعمال میں یہ تو کہہ سکو یا اللہ، ہم تو تجھ سے مانگتے رہے کہ ہمیں نیک بنا دے، دیکھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہے یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے میرے اللہ یا اللہ، ہم سب کو نیک بنا دے میرے اللہ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا یا اللہ، حضرت قاضی صاحب نے جس تحریک اور تنظیم کو شروع کیا تھا یا اللہ، حضرت قاضی صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل اللہ، یہ بہاریں ان کی محنت کے نتیجے میں نظر آ رہی ہے یا اللہ، بڑی مشکل سے انہوں نے یہاں کام کیا، تاریخ انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے یا اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے میرے اللہ، اللہ ان کی قبر کو یا اللہ، ان کے جانشینوں کو سلامت رکھ یا اللہ، اور اسی طرح دین کا کام ان سے لیتا رہے یا اللہ، ان کے ساتھ متعلقین تحریک کے ہر رکن کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ، ان کے گھرباروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، بہت
کچھ مانگنے کو جی چاہتا ہے، تھک جاتے ہیں، کمزور ہیں۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا میرے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اللہم انا نسألک ما سألک من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک ما استعاذ من عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منا السوال ومنک القبول، منا الجهد وعليك التكلان، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين آمين۔